بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جنسی تعلیم اور جنسی بے راہ روی، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مغربی معاشرہ اور مشرقی معاشرہ دونوں اس حوالے سے اپنی انتہا پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ مغربی معاشرے میں جنسی آزادی کی وجہ سے جو بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں، ان نتائج سے نمٹنے کے لیے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے معیشت کو، اداروں کو اور اس کے علاوہ اضافی وسائل اور ذرائع کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ مسائل کہ جو ایک نوجوان کی زندگی سے شروع ہوتے ہیں اور آخری عمر تک جاتے ہیں، ان مسائل اور ان مشکلات کہ جن کا تعلق جنس سے ہوتا ہے، سیکس سے ہوتا ہے، اس سے جو سائیڈ ایفیکٹس پیدا ہوتے ہیں، ان کو حل کے لیے مغرب پھر اپنے وسائل اور اپنے ذرائع کو بے تحاشا استعمال کرتا ہے، جو نتیجہ ہے جنسی آزادی کا۔ اور مشرقی معاشرہ اس حوالے سے اپنی انتہا پہ کھڑا ہے کہ مشرقی معاشرے میں جنسی تعلیم ہی کو جنسی بے راہ روی خیال کیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جنسی مسائل اور نفسیاتی مسائل کا شعور ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک گھٹن کا ماحول رہتا ہے۔ اور تیسری بات اور تیسرا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت ایک سیکس سمبل کے طور پر خیال کی جاتی ہے اور دیکھی جاتی ہے، جس کا ثبوت ہمارے ہاں مذہبی لوگوں سے لے کر معاشرے کے عام افراد تک ان کی نگاہیں، ان کی نظریں گھر سے باہر نکلنے والی عورت پر جو پڑتی ہیں، وہ اس بات کی گواہ ہیں کہ ہمارے معاشرے کا مرد عورت کے بارے میں اس سے اٹھ کر نہیں سوچتا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو دنیا میں پاکستان بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اخلاق باختہ فلمیں دیکھنے میں سب سے زیادہ تعداد اگر ہے تو وہ ہمارے ملک کی ہے۔ یعنی ہمارا ملک ان ممالک میں شمار ہوتا ہے کہ جن میں اخلاق باختہ فلمیں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ یہ نتیجہ ہے جنسی بے راہ روی اور جنسی تعلیم میں فرق نہ کرنے کا۔ ہمارا بچہ یا بچی جب بڑی ہوتی ہے تو والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جنسی مسائل کے حوالے سے خبردار کریں، ان کو شعور دیں اور ان کو آگاہ کریں۔ اگر والدین اپنے بچوں کو آگاہ نہیں کرتے تو وہی بچے پھر گھر سے باہر لوگوں سے اس حوالے سے جو رہنمائی لیتے ہیں، وہ پھر جنسی تعلیم نہیں ہوتی، وہ جنسی بے راہ روی ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں تو مذہب میں پاکیزگی اور طہارت کا بہت زیادہ حکم ہے، بہت زیادہ تاکید ہے۔ اور یہ تاکید اور یہ حکم جب طہارت اور پاکیزگی کے متعلق ہے تو واضح بات ہے کہ مذہب جنسی مسائل کو بہت ہی اہمیت دیتا ہے، اس لیے کہ یہ جنسی مسائل ہی ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مذہب انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو پاکیزہ رکھے، اپنے دل اور اپنے دماغ سے گزرنے والے خیال کو بھی پاکیزہ رکھے۔ اور مذہب پھر تعلیم دیتا ہے کہ جب انسان باشعور ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو اس پہ کچھ ایسی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ جن ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں اس کو پاکیزگی اور طہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسلام کا اور مذہب کا تصور یہی ہے کہ انسان اپنے جسم کو اور اپنے ذہن کو پاک اور پاکیزہ اور مطہر رکھے۔ ہمارا مذہب جب پاکیزگی اور طہارت کی بات کرتا ہے تو واضح بات ہے کہ ہمیں وہ جنسی تعلیم دیتا ہے، اور اس جنسی تعلیم میں ہمیں وہ تمام تقاضے جو ہمارے فطری ہیں اور جائز ہیں ان کو پورا کرنے کا ایک وہ راستہ دکھاتا ہے کہ جو راستہ انسانی روح کے لیے، انسانی جسم کے لیے بھی بہتر ہے، اور اجتماعی طور پر پورے معاشرے کے لیے بھی وہ بہتر ہوتا ہے۔ ہم جنسی تعلیم کو کبھی بھی غیر اہم قرار نہیں دے سکتے اور نہ اس سے نظریں پھیر سکتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ہم ایک انتہا پر جا کر کھڑے ہو جائیں کہ جس انتہا پہ مغرب کھڑا ہوا، یا اس انتہا پر کھڑے ہو جائیں جس انتہا پر آج ہمیں اپنا معاشرہ نظر آتا ہے، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ مذہب کی تعلیم کے جو اعتدال پر اور توازن پر مبنی ہے،
اس تعلیم کو ہم سمجھیں، اور وہ تعلیم طہارت کی، پاکیزگی کی تعلیم ہے۔ اور یہ طہارت و پاکیزگی کے ساتھ پھر جو ہمارے نفسیاتی اور جنسی مسائل جڑے ہوئے ہیں، در حقیقت مذہب انہی مسائل کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے اور ہمارے انہی مسائل کو حل کرتا ہے۔